بیٹھیں پھر مذاکرات اس بات پہ ہوں گے کہ کس قسم کا الیکشن کمیشن ہونا چاہیے، آئین میں جو لکھا ہے اس قسم کا. نام ہم نہیں کہ فلانے کو فلانے کو نام پھرو یہ نام تو فلانے نے دیا تھا، نہیں. الیکشن کمشنر فل جس طرح ہمارے ہمسائیں میں ہوتا ہے، الیکشن کمیشن ہو. مذاکرات اس پہ ہوں ہم بھائیوں کی کہ یہ حکومت 3 یا 4 مہینے میں انتخابات کرائے اور پھر ایک یا تو یہی عمرانی معاہدہ اس پہ ہم انگوٹھا لگائیں، خدا کو وزیر نازجاں کا کہیں کہ آج کے بعد آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. آئین کی اسپرٹ کے مطابق ابھی یہ جو لگے ہوئے ہیں عدلیہ کے پر کاٹ رہے ہیں، اخباروں کے پر کاٹ رہے ہیں، سیاسیوں کو فلانا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ کیا 21ویں صدی میں پاگل ہوئے ہو؟ بھاگا ہوا آدمی، جو غلط قابض آدمی، جو خود قابض، کہیں بھی ان کو سزا ہو جائے گی. آج شاید عمران خان نے کہا ہے، وہ قید ہے، اس کو غصہ بھی ہوگا کہ ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. آرٹیکل 6 کیا کہتے ہیں؟ وہ تو یہی کہتے ہیں جو بھی آئین کو اسے کھلواڑ کرے گا، جو آئین کو یہ کرے گا، جو آئین کو وہ کرے گا، جو آئین کا وہ کرے گا، اور جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے سب پہ. ابھی ساتھ دینے والے تو ہم بڑے کم لوگ ہیں، ابھی تو ساتھ دینے والے ہم بڑے کم لوگ ہیں جو ہم کا ساتھ نہیں دے رہے. پنجاب میں ہزاروں لاکھوں لوگ اس غلط حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، تو جو آئین کی وہ کر رہے ہیں. جو جج صحیح بات کرتا ہے اس کو پروموشن نہ دو، اس کو آگے مت دو، پروسیڈ. پھر بات یہ ہے ہمیں جس قرآن کریم تو نہیں کہتا، حدیث ہے کہ جس ایک مومن اگر کسی اس سے ایک دفعہ ڈسا جائے دوسری دفعہ وہ نہیں کرتا. نواز شریف نے غلط کیا، جنرلوں کو سپرسیڈ کیا، انہوں نے بربادی کرائی. فلانے نے سپرسیڈ کیا، فلانے. بابا یہ سپرسیڈ کرنا، پروموٹ کرنا، فلانا، اس تو مجموعی طور پہ آئین میں یہ ہونا چاہیے کوئی بھی آدمی، نہ فوجوں میں، نہ ڈاکٹروں میں، نہ فلانا میں، نہ فلانا میں، انڈسپنسیبل کوئی نہیں ہوتا. بس جس نے خدمت کی 60 سال 65 سال جو بھی رکھتے ہیں، بس گڈ بائی، نو پروموشن. وہاں ہوگا اگر مشورے کی ضرورت ہے، جی فلانا ڈاکٹر بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، بلاؤ فلانا. ابھی اس کو پروموشن نیچے سے لوگوں کی ساری بربادی ہو جائے گی. یہ جی بسم اللہ. آپ کو 2025 میں عمران خان باہر آتا ہوا نظر آ رہا جیل سے؟ عمران خان مجھے 2025 میں تو ایمانداری سے بار بار یہ کہتا ہوں، لوگوں کو غصہ بھی ہوگا. میں تو کہتا ہوں جب بھی میں اس قسم کی الٹی پلٹی باتیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں خدا کو مانو، اس کو ایک ڈوبتے جہاز کی طرف سے SOS پیغام سمجھو. اگر ہم پاکستان کو ایک کمرہ سمجھیں، ایک تو ہم الزامات لگاتے ہیں فلانے نے یہ کیا، ہندوستان نے کیا، یہ بھی کمزوری کی بات ہے. اگر کوئی آپ کا مخالف ہے وہ آپ پہ رحم کیوں کرے؟ یہ بھی الزامات، فلانے نے یہ کہ فلانے کو آپ موقع کیوں دیتے ہیں؟ آپ اس آدمی کو، اس بچے کو تنگ کیوں کرتے ہیں کہ سوئی سے فائدہ اٹھائیں؟ اگر اس کو ہمیں کمرہ سمجھیں، بالکل اس کی دیواریں ہم نے اپنی بدکاریوں، رشوت خوریوں، بد کرداریوں سے کھوکھلی کر دی. یہ جو پلرز ہیں ان کو چھاڑ دیا گیا ہے. اب اس کے 2 راستے ہیں. اگر ہم نے عقل کے ناخن نہ لیے یہ بیٹھ جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کے اس کی تشکیل نو کی جائے، نئے سرے سے، اچھے بنیادوں پہ، نیا پاکستان. یہ خان صاحب جو آئیڈیل بات آپ کر رہے ہیں نا، وہ تو بڑی اچھی ہے، سننے میں ہونا ایسے چاہیے. لیکن جو اس وقت پریکٹیکل سچویشن ہے، 26ویں آئینی ترمیم ہے، دھڑا دھڑ جج بھرتی ہو رہے ہیں، دوسری طرف پی کا آرڈیننس آیا ہے. زبان اب ہمارے لیے ڈیجیٹل میڈیا کے دوستوں کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم کیا بات پہنچائیں، کیا نہیں پہنچائیں. سیاسی جماعتیں اس طریقے سے اتحاد بھی مضبوط نہیں ہو رہا آپ کا، اور خفیہ طور پہ جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہمیشہ جب بھی موقع ملتا ہے سیاستدان کرتے آئے ہیں. جیسے آپ نے مولانا صاحب کے دھرنے کا ذکر کیا اور PTI پر بھی یہ بات ہوتی ہے. تو اب اس وقت جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ جو حالات ہیں
فوری طور پہ کیا اقدامات جو ہے وہ کرنے چاہیے جب آئین ہے صحیح اس وقت ملک میں؟ بات یہ ہے کہ آئیڈیل تب ہوتی ہے کہ اس کا وجود نہ ہو کہیں. ہمارے ہمسائے میں ہم سے زیادہ زبانیں وہاں بول جاتی ہیں, ہم سے بعض اسٹیٹس میں ہم سے زیادہ غربت ہے, زیادہ بربادی کیا تک غربت بھی ہے, ہم سے زیادہ خطرناک بڑی فوج ہے. یعنی وہاں ہاؤ ڈڈ دے مینیج, انہوں نے کیسے مینیج کیا ہوا؟ ایک تو یہ آئیڈیل تو ایک دیومالائی کہانیاں نہیں ہیں, دنیا میں ہو رہا ہے. دنیا میں ہماری افواج سے مضبوط فوج امریکہ کی ہے, ہمارے دنیا کے افواج بھی ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, لیکن بات چل رہی ہے, ان کی بات مانی جاتی ہے. یہ نہیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے کان میں نہیں کہتی ہوگی کہ جی ٹرمپ صاحب اولاد رکھو, چائنا یہ کر رہا ہے, فرانس یہ کر رہا ہے, اٹلی یہ کر رہا ہے, فلانا ہے, آپ بھی بسم اللہ کریں, یہ کریں, ہمیں بتائیں. یہاں تو ہم سے زیادہ وہ بنیادوں پہ کلاڑے چلا رہے ہیں یار لوگ. کیا میں آپ ہمیں بڑے عزیز ہوں گے, میں وہ آدمی بھی نہیں ہوں. لوگ وہ کرتے ہیں, میں معافی چاہتا ہوں, اصول حال ہمارے جو لوگ ہیں چاہے جس ادارے کے بھی ہوں, ان سب نے اپنے بچے اور اپنے تماشے پہنچا دیا. جب وہ پڑھے گی ایسا نہیں ہوتا, مفہوم ایسے نہیں ہوتا. افغانستان آپ کے سامنے نہ ان کی فوج ہے, نہ ان کی فلانا ہے, نہ ان کی فلانا ہے. اس طرف لوگ اس لیے ہمارے خبروں کے علاوہ کوئی اس طرف نہیں کہ بابا یہ بھیڑوں کا وہ ہے, پیچھے پڑ جائے گا, وہ ہم سے آبادی میں کم ہے. یہی لوگ وہاں رہتے ہیں. ہم نے بربادی یہ پہلا یہ ہے, ہم نے جس کو جلدی واحد ملک ہے جو اپنے بچوں کو کرپٹ کرتا ہے, ان کی فائل بناتا ہے, پھر ان کو پروموٹ کرتا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. دنیا میں بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ تیرا ملک ہے, اس سائل سے محبت کرو, اس کے وفادار ہو. یہاں ذاتی وفادار, میرے وفادار ہو, باقی جو کچھ کرتے ہو. میں اسمبلی میں بار بار کہہ چکا ہوں, بعض لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. پاکستان میں سندھیوں میں, سندھ میں, پشتون میں, بلوچ میں, سرائکی میں, پنجابی میں ایسے خاندان موجود ہیں جو انگریزوں سے لے کر اب تک 1 منٹ کے لیے بھی اقتدار سے باہر نہیں رہے. کیوں ایسے حکمران نہیں ابھی تک آیا کہ یار محمود تم کس بات کی مولی ہو؟ تم انگریزوں کے ساتھ بھی تھے, تم پھر محمد علی جناح کے ساتھ بھی تھے, ان کی جنازہ نہیں اٹھائی گئی تھی, آپ لیاقت علی کے پاس بھی تھے, آپ غلام احمد کے ساتھ بھی تھے, آپ فلانے کے ساتھ بھی تھے, آپ ایوب خان کے ساتھ بھی تھے, آپ یحییٰ کے ساتھ بھی تھے. بھٹو جس آدمی نے بھٹو کو مارا, آپ بھٹو کے ساتھ بھی تھے, پھر اس کے ساتھ بھی تھے, پھر مشرف کے ساتھ بھی تھے, پھر ابھی تک. یہ تم کیا بناؤ؟ ایور گرین پولیٹیشنز ہیں, ان کو تو عمر بھر کے لیے ان پہ تو پابندی لگانی چاہیے. اچھا, خاندانوں پہ بلکہ حساب لاؤ. اچھا, آپ کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے سیاسی, ہم نے آج فرسٹ ٹائم سنا ہے آپ کی زبان سے, اور یقیناً ہمیں سیاسی نالج بھی ملا, لیکن آپ ایک سیاسی کارکن رہے, اسٹرگل کی, اور آج کا جو نوجوان ہے جس نے ابھی 18 سال میں جس نے ابھی ووٹ ڈالا ہے, پہلا ووٹ ڈالا ہے, وہ تو پچھلے 2 سال 3 سال دے کر اس وقت بالکل مایوس ہو چکا ہے. اور سب سے بڑی مایوسی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کا جو سیاست میں کردار ہے وہ چاہتا ہے ختم ہو, لیکن آج اب تک جو ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ ہمارا کردار ختم ہو, 70 سال کا جو قبضہ ہے وہ قائم رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ قبضہ ختم ہوگا جو 70-75 سال سے؟ بات یہ میرے بھائی, ہم نے اپنی ترجیحات واضح اعلان کرنی ہوگی. یہ ملک ہمیں پیارا ہے یا اپنے مفادات؟ یہ ملک کی سالمیت ہمیں پیاری ہے یا اپنے وفادات؟ یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. ہم اس کے لشکر کے سپاہی ہیں جو اس ملک کے آئین کی پاسداری پہ یقین رکھتے ہیں. آئین ہوگا تو یہ ملک چلے گا, آئین ہوگا, ہیومن رائٹس ہوں گے تو وہ چلے گا. ایک آدمی بات نہ ہو, آپ جرنلسٹ ہیں اور خدا آپ کو اور بھی ترقی دے. ایک سیافام آدمی مارا گیا امریکہ غلط طریقے سے, تمام امریکہ وہ بڑھایا ایک آدمی پہ. ہمارے میرا دوست کیا کروں اسپیکر صاحب, 150 آدمی مارے گئے تھے قرم ایجنسی میں.
یہ پارلیمنٹ سے بولی پھر کس لیے یہ پارلیمنٹ؟ بچے نکلے تھے مرد آباد زندہ باد، عمران کو چھوڑو مجھے چھوڑو ہمارے امیڈیٹ واپس کر دو، سیدھا گولیاں سر میں. آج تک ایف آئی آر داخل نہیں ہوئی کسی کے خلاف. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار یہ گورنمنٹ، اس کا وزیر اعظم، اس کا وزیر داخلہ اور آئی جی اسلام آباد. کوئی شریف آدمی ایک امریکہ میں ایک گولی ٹرمپ کے کان سے یہاں گئی، ود ان 2 days اتنا بڑا امریکہ، اتنی بڑی آبادی، اتنے بڑی 2 دن کے اندر یہ بھی معلوم ہوا کہ حملہ کس نے کروایا، اسلحہ کہاں سے لیا اس نے، فلانا کہاں سے لیا، فلانا ہوا. اور جو محترمہ ذمہ وار تھیں اس نے اسی دن استعفیٰ دے دیا، CIA کے چیف، کہ میری وجہ سے. یہاں گاڑیاں الٹتی ہیں، 20 30 آدمی مارے جاتے ہیں، 50 نہ کوئی استعفیٰ دیتا ہے نہ کوئی معافی مانگتا ہے. یہاں پہ 10 بچے مارے ہیں، آسمان گرتا اگر یہ حکومت ان خاندانوں سے معافی مانگتی. آسمان گرتا کہ ان خاندانوں کو کہ بابا ہم زندہ تو نہیں کر سکتے، غلطی ہوئی ہے، نہیں کوئی مرا نہیں، پتہ نہیں خود مارے. یہ طرح چلے گا. یہ تو پھر سارے شریف آدمی ہو گئے. ہاں یہ تو پھر سارے شریف، تو پھر شریفوں کا یہ ملک کولیپس ہوگا. ہم اور اپنے پھر نئے سرے سے، ورنہ خدا نہ خاص وقت بہت کم ہے. اچھا ابھی